ہیلو جی، السلام علیکم۔ میرا نام فاطمہ عابدی ہے اور میں ہیوسٹن سے آپ کو وائس نوٹ بھیج رہی ہوں۔ اور یہ ایک طرح سے کیا کہوں میں، واقعہ میرے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک ایسی روداد ہے، یعنی جو ایسا واقعہ ہے جو ہر سال رونما ہوتا ہے اور ہم لوگ آئی وٹنس اپنے بچپن سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو بس یہ بتانا تھا کہ ایک علاقہ ہے کافی مشہور ہے کراچی میں، جہاں اہل شیعہ حضرات بہت لڑتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ کہ ایک مجلس کا حال میں سنانا چاہوں گی کہ ہم لوگ ایک سفر کے پہلے ہفتے میں ایک مجلس ہوتی ہے اس مشہور علاقے میں، بہت مشہور مجلس ہے وہ، اور اس میں سمجھیں کہ جناب سکینہ، بی بی سکینہ کا تابوت اٹھتا ہے۔ تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے کہ وہاں پہ مشہور تھا کہ آٹومیٹکلی خود ہی اڑ جاتا ہے وہ، جیسے ہی مصائب شروع ہوتے ہیں، ذاکرہ جیسی پڑھتی تھیں تو جیسے ہی مصائب شروع ہوتے تھے وہ تابوت خود بخود آگے سے اٹھ جاتا تھا۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ جب وہ اٹھنے لگتا تھا تو لوگوں کو خود یعنی ہاتھ دینا پڑتا تھا، کہ خود ہی اٹھانا پڑتا تھا، کہ جیسے ہی مصائب شروع ہوئے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے تھے کہ وہ آنا شروع ہو جاتا تھا، تابوت باہر آ جاتا تھا، جو کمرہ ایک مخصوص کیا گیا تھا جس میں سے وہ اٹھا کرتا تھا، تابوت وہاں سے نکلا کرتا تھا۔ مگر یہ کہ ایسا بہت کئی دفعہ ہوا ہے کہ مصائب پورے بھی نہیں ہونے پاتے تھے، وہ آ جاتا تھا۔ اور اس وقت جس وقت مصائب کا عالم ہوتا تھا، لوگ رو رہے ہوتے تھے، تو اس میں سے چند ایک آوازیں ایسی ہوتی تھیں، چیخیں ایسی ہوتی تھیں جو نارمل انسان کی نہیں ہوتی تھی، ایک ٹون میں، جیسے جیسے کوئی بہت کراہ کے رو رہا ہو، جیسے بہت یعنی رقت والی مجلس ہوتی تھی۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا، اب میرے آنکھوں دیکھا یہ حال ہے کہ میں وہیں قریب میں ہی اسی مین ہال میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ تابوت آنا شروع ہوا تو ایک بزرگ تھے جن کا یہ گھر ہے، انہی کے چچا ہوتے، یعنی بھائی ہوتے تھے ان کے کزن، انہوں نے ان سے کہا تھا، جو پہنچے ہوئے تھے، بزرگ تھے، عالم تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب کبھی بھی ہو تو ایسا نہ کرو کہ تابوت کو ایسے ہی لے جا کے باہر نکال دو، تھوڑی دیر کو مجمع میں نیچے بھی رکھا کرو۔ تو کیونکہ اس مجلس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں جنّ آتے ہیں، یعنی جنات شرکت کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے مجھے یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ جب وہ رکھا جائے گا تابوت تو اس کے نیچے چادر بچھانی ہے، یعنی جو ایک فرش ہوتا ہے جو چاندنی بچھی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک چادر بچھانی ہے۔ تو میں نے چادر بچھانے کی کوشش کی، نیچے میں چادر بچھانے کے لیے جھکی، چادر بچھا کے میں جیسی اٹھی ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بہت لمبا سفید رنگ کا علم، وہ اتنا بڑا تھا، اتنا، اور وہاں کی دیواریں بھی کافی اونچی ہوتی ہیں، مینز اگر کہا جائے کہ 20 ہاتھ سے زیادہ، یعنی سمجھے کہ تقریباً کئی فیٹ اوپر ہوتی ہے، یعنی نارمل چھتوں سے اوپر ہیں وہ ان کے گھر۔ تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ اتنی تیزی سے اوپر سے اسی تابوت کے اوپر سے ایک علم گزرا ہے، اوپر سے، یعنی سمجھے کہ جیسے ایک نیچے تابوت ہے، اوپر سے جیسے اوپر سے فلائی کر کے جا رہا ہو، وہ علم گزرا ہے اور سفید رنگ کا ہے، اور پھر وہ سیدھا ہوا ہے اور وہ دیوار میں جا کے، جیسے میں چیخ رہی ہوں، دیکھو تب ٹکرا جائے گا، یہ دیوار سے ٹکرائے گا، پنکھے سے ٹکرائے گا، اس کو نیچے کریں، مگر وہ اتنی تیزی سے دیوار میں گیا ہے، اور پھر میں نے نہیں دیکھا مجھے، کیونکہ اتنا مجمع تھا، اتنا رش تھا، میں نے اس کو ٹکراتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر مجھے نہیں یاد کہ وہ شاید غائب ہو گیا یا کہاں گیا، گر گیا، کیا ہوا۔ مگر پھر میں نے جو اہل خانہ تھیں جن کے یہاں سے تابوت اٹھتا تھا، میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ کون تھا، کس کے ہاتھ میں یہ علم تھا جو اتنی تیزی سے لوگ لا رہے تھے اور یہ دیوار سے جا کے ٹکرایا ہے، اور کیا ہوا ہے، کہاں ہے وہ علم، پنجہ تو نہیں ٹیڑھا ہو گیا اس کے؟ نہیں، علم تو علم کی ایک شان ہوتی ہے کہ بھائی علم اٹھانے والے کی، کہ اس کو بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ کہیں گرے نہ، کہیں یہ نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو۔ تو بس پھر وہ علم جب میں نے دیکھا ہے تو وہ آ کے دکھانے لگی کہ نہیں، یہ دیکھو صرف ایک علم ہے، وہ بھی کالے رنگ کا تھا، یعنی مینس جس پہ یہاں سکینہ لکھا ہوا تھا، وہ علم یا عباس کا علم تھا اور تابوت سکینہ تھا، تو اس کے ساتھ ایک ہی علم اٹھتا تھا ان کا، کہ نہیں یہ ہے وہ علم جو ہمارے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹا یہاں پہ کوئی سفید علم نہیں ہے۔
اب مجھے نہیں معلوم وہ علم کس کا تھا، وہ علم کس نے، اور جب میں یہ واقعہ یاد کرتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ علم کون سا تھا. جنات خود لے کے آئے تھے وہ علم، کہ جنات، کیونکہ اس میں وہ خواتین بھی شرکت کرتی ہیں اور وہ مشہور ہے اس علاقے میں وہ جناتوں کی مجلس جہاں جنات آتے ہیں، اور وہاں کی جو چیخیں ہوتی ہیں وہ یعنی میں بیان سے باہر، میں ابھی بھی سوچتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میری جھرجھری آئی ہے، جیسے میرے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اور اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ یعنی کہ جیسے اکڑو بیٹھے ہوئے تو آپ اکڑو ہی بیٹھے رہیں گے، ایسے ہی یعنی اس حالت میں ہوتی ہے، اتنا رش ہوتا ہے، پیک، فل پیک مجمع. اور کہاں سے لوگ آتے ہیں، کون لوگ آتے ہیں، کس کی چیخیں ہوتی ہیں، وہ ایک کنٹینیوس ایک ٹون میں لوگ، یعنی سمجھیں 20 لوگ ایک ہی طرز میں رو رہے ہوں، جیسے ایک ہی طرح سے رو رہے ہوں، یعنی 20 سے 25 لوگ ایک جیسی آواز میں رو رہے ہوں، ایسی آواز آتی ہے. تو بس یہ والا واقعہ سنانا تھا مجھے کہ وہ جو منظر تھا وہ آج تک میں نہیں بھول پائی ہوں، کہ وہ کس طرح کا علم تھا، وہ کس کا علم تھا. وہ سفید رنگ کا علم تھا اور کافی اتنا اونچا علم تھا کہ وہ دیوار سے چھت سے ٹکرا رہا تھا، اور وہ بس اتنے مجمع میں کون لے کے آیا تھا وہ. تو بس یہ والا واقعہ تھا جو سمجھیں ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. وہ جو مجلس تھی وہ میری یادگار مجلسیں ہیں، وہ میں بھول نہیں سکتی، میں یہاں رہتے ہوئے بھی یاد کرتی ہوں. اور بس دعاؤں کے لیے آپ کے لیے گزارش ہے کہ بس جتنے لوگ بھی جایا کریں اس طرح کی مجالس میں، وہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ضرور دعا مانگا کریں. ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں مومن اور اچھے مسلمان جنات شریک ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ.